السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں اپنی کریم آقا پر بہت ہی محبتوں کے ساتھ درود پاک پہلے پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بلا شک قیامت میں لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا۔ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ سورۃ الرعد ہم پڑھ رہے تھے، آج ابتدا ہوگی آیت 35 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الجنہ، جنت کے حالات، جنت کا حال، جنت کی کیفیت، اوصاف، کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، التی، جس کا یعنی اس جنت کا وعدہ، وعدہ کیا گیا ہے، کن سے؟ متقون، جو متقین ہیں ان سے۔ فرمایا اس جنت کی کیفیت جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے، اب آپ کو پورے بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیسی ہوگی۔ تجری، رواں ہے، جاری ہیں، بہتی ہیں۔ من تحتہا، تحت کہتے ہیں نیچے کو، فوق کہتے ہیں اوپر کو، من ہوتا ہے سے، تحتہا ہا کی ضمیر راجع ہو رہی ہے جنہ کی طرف، اس کے نیچے رواں ہیں، جاری ہیں، انہار، نہروں کی جمع ندیاں، ایسی ہے کہ اس کے نیچے ندیاں رواں ہیں۔ ایک کیفیت، ایک حال جنت کا بیان ہو رہا ہے۔ اب ایک اور بات، اکلھا، اس کا پھل، یہ جو وہاں ہوں گے نا درخت اور یہ ساری چیزیں، تو بتایا جا رہا ہے کہ وہ جنت کے جو پھل ہیں نا، ایک تو دنیا کے، دوسرے جنت کے، ان کے پھل کیسے ہوں گے؟ دائمن، دائم اردو میں یوز ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے، اس کا بھی میں نے مانا ہے، تو اس کا پھل ہمیشہ رہتا ہے۔ وذلھا، پھل بھی رہتے ہیں، اور ذل کہتے ہیں سائے کو، ہا کی ضمیر راجع ہو رہی ہے جنت کی طرف۔ فرمایا کہ اس کا پھل اور اس کا سایہ بھی ہمیشہ رہتا ہے، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا پھل ہمیشہ رہتا ہے اور اس کا سایہ بھی نہیں ڈھلتا۔ کتنا فرق ہے دنیا اور اس میں، حالانکہ وہاں پہ تو تپش ہوگی کوئی نہیں۔ تلک، یہ عقبی الذین اتقوا، یہ انجام ہے ان کا جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا انعام آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ وعقبی الکافرین النار، اور جو انجام ہے نا کفار کا، وہ تو ہے آگ۔ کفار جہنم میں جائیں گے، لیکن یاد رکھیں جو بڑے بڑے گناہ کرنے والے مومنین ہیں نا، وہ بھی جائیں گے۔ تو اس آگ سے یا بچ جائیں تو یا پھر تیار ہو جائیں۔ تو امید ہے ہم لوگ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، کیونکہ ہم نے تو گناہ نہیں نہ کرنے، ہمارا تو ایمان ہے، اللہ میں دیکھ رہا ہے۔ فرمایا والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ جنہیں ہم نے کتاب دی تھی، یعنی قرآن کریم دیا تھا، یفرحون، وہ خوش ہو رہے ہیں، جیسے ہم لوگ خوش ہو رہے ہیں نا کہ ہمارے ہاتھ میں قرآن کریم ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، یہ معجزہ مصطفیٰ ہے۔ تو یہاں خاص طور پہ مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہیں، اور پھر تمام امت بھی ہے۔ بما، اس پر جو، یہ سبب اس کا یہ بتایا جا رہا ہے کہ انزل الیکا، جو آپ کی طرف نازل کی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی گئی، آپ جانتے ہیں، اور جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس کتاب پر خوش ہو رہے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی۔ تو رسول اللہ پہ نازل کی گئی اور ہم بھی آج پڑھ رہے ہیں، یہ بہت خوش نصیبی ہے۔ ومن الاحزاب، احزاب کہتے ہیں گروہ کو، لوگوں کو، فرقوں کو، سورۃ الاحزاب ہی ہے نا، جتھوں کو۔ ومن الاحزاب، اور لوگوں میں سے میں ینکروا، جو انکار کرتے ہیں، جو مانتے نہیں ہیں، بعدہ، بعض کا، یعنی مرضی کی بات ہو تو مان لی، مرضی نہ ہو تو چھوڑ دی، یہ تو ان کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی بھی تو دیکھیں، ابھی بھی تو ایسا ہی ہو رہا ہے نا، ہماری مرضی کی جو آیت ہوتی ہے وہ لے لی جاتی ہے، جو نہیں ہوتی اس کو بس پس سے پشت، جو حکم ہماری مرضی کے مطابق ہوتا ہے وہ لے لیتے ہیں، باقی پس سے پشت۔ یہ تو اہل ایمان کا طریقہ نہیں تھا نا، تو یہ لمحہ فکریہ ہے۔ فرمایا قل، فرما دیجئے، انما امرت، مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے، ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں۔ کیا فرمایا؟ فرما دیجئے کہ مجھے تمہاری مخالفت کی پرواہ نہیں کہ میں آدھا مانتا ہوں آدھا نہیں، مجھے نہیں، مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، ولا اشرک بہ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں۔
الیہ اس ہی کی طرف یعنی رب کریم کی طرف، ادعو میں دعوت دیتا ہوں، میں بلاتا ہوں، وہ الیہ مآب، مآب کہتے ہیں ٹھکانے کو، لوٹنے کو، میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے، واپس جانا ہے۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح أَنزَلْنَاهُ ہم نے اسے اتارا ہے، کس سے اتارا ہے؟ قرآن کریم کو، حکمن فیصلہ، حکم جیسے ہوتے ہیں اردو میں بھی یوز ہوتا ہے حکم، فیصلہ، فرمان، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ عربیہ، عربی آپ جانتے ہیں، عربی میں قرآن کریم عربی میں ہے اور رسول اللہ کی زبان عربی ہے، جنت کی زبان بھی عربی ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کریم کو عربی فیصلے کی صورت میں اتارا، اردو میں نہیں، کیونکہ اسی زبان میں اتارا جاتا ہے جو نبی کی زبان ہوا کرتی ہے، رسول اللہ کی زبان عربی ہے۔ فرمایا کہ اسی طرح ہم نے اس قرآن کریم کو عربی زبان کا فرمان نازل کیا، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور وَلَئِن اور اگر اتبعتا آپ پیروی کرو، اہواءہم ان کی خواہشات کی، اور اگر تم ان کی خواہشات کی پیروی کرو، بعد ما جاءک من العلم اس کے بعد جو تمہارے پاس صحیح علم آ چکا ہے۔ دوبارہ کر لیتے ہیں، اگر تم ان کی خواہشات کی پیروی کرو اس کے بعد کہ تمہارے پاس صحیح علم آ چکا ہے، ما لکا نہیں ہوگا، ما نہیں لکا آپ کے لیے یا تمہارے لیے، من اللہ اللہ تعالی کے مقابلہ میں، من ولی کوئی مددگار، ولا واق، واق پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی آیات کے اندر بھی، اس کا معنی تھا بچانے والا، محافظ، یہاں بھی وہی معنی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ تمہارے پاس صحیح علم آ چکا، تو تمہارے لیے اللہ کے مقابلہ میں کوئی مددگار نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی محافظ ہوگا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور بے شک ہم نے بھیجے، رُسُلًا کئی رسول، من قبلک آپ سے پہلے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ اور بے شک ہم نے کئی رسول آپ سے قبل بھی بھیجے، وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنائے، لَهُمْ ان کے لیے یعنی انبیاء کرام کے لیے، ازواجن زوج کی جمع ازواج بیویاں، وذریہ اور اولادیں، کیونکہ یہ لوگ کہتے تھے نا یہ کیسے نبی، یہ تو ہمارے جیسے، ان کی تو بیوی بھی ہے، ان کے بچے بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ سے قبل بھی جو انبیاء تھے ان کی بیوی بچے بھی تھے، یہاں بات کی جا رہی ہے، بے شک ہم نے کئی رسول آپ سے قبل بھیجے اور ان کے لیے بیویاں اور اولادیں بنائیں، وما کان لرسول اور نہیں ہے کسی رسول کے لیے، نہیں تھا کسی رسول کے لیے، این یہ عطیہ کہ وہ لے آئے بے آیا کوئی نشانی، الا باذن اللہ مگر اللہ تعالیٰ کی اذن کے بغیر، اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں کہ وہ کوئی نشانی اللہ تعالیٰ کی اجازت، اللہ تعالیٰ کی اذن کے بغیر لے آئے۔ لکل اجل کتاب ہر میعاد کے لیے ایک نوشتہ ہے، ہر میعاد کے لیے ایک نوشتہ ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ہر حکم کے لیے اجل کہتے ہیں مدت کو، مہلت کو، میعاد کو، اور کتاب آپ جانتے ہیں کہ جو لکھی ہوئی ہوتی ہے، جو تحریری شکل میں ہوتی ہے۔ یمحو اللہ جیسے محو کرنا، اردو میں بھی یوز ہوتا ہے نا، محو کرنا، مٹا دینا، منسوخ کر دینا۔ یمحو اللہ اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے، ما یشاء جو چاہتا ہے، وہ یثبت اور باقی رکھتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، یہ اللہ کی اپنی شان ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک رول ہے، جب اس کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت تک وہ رائج رہتا ہے، اس کے بعد جب اس کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو زیادہ پتہ ہے اور وہ وہاں سے ہٹا دیتے ہیں، منسوخ کر دیتے ہیں، یہ اس کی اپنی شان ہے۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے، کہتے ہیں ماں کو بھی اور اصل کو بھی، یعنی لوح محفوظ میں، اور اسی کے پاس ہے اصل کتاب۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ اور اگر ہم آپ کو دکھا دیں، بعد الذی کچھ جس کی نعدہم ہم نے ان کو دھمکی دی ہے، اور اگر ہم آپ کو کچھ عذاب جس کی ہم نے کفار کو دھمکی دی ہے دکھا دیں تو ہماری مرضی، او یا نتوفینک یا ہم آپ کو اس دنیا سے لے جائیں، یعنی ہم اٹھا لیں آپ کو، فانما صرف یہاں بتایا تسلی دی جا رہی ہے، آپ گھبرائیں نہیں، علیک البلاغ آپ کی جو ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں تک آپ
احکام کو پہنچا لیں. تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں وہی قادر مطلق ہے، فرمایا ہماری مرضی ہے کہ ہم آپ کو پہلے ہی اٹھا لیں. سو آپ پر صرف تبلیغ فرض ہے محبوبہ، وعلینا الحساب، اور ہمارے ذمہ ہے حساب. یہ ادھر کیوں لکھا گیا؟ اس لیے کہ ابھی جو دین کے ٹھیکیدار حساب لینے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک تو دیکھیں رول ہوتا ہے کہ یہ رول ہے. اس سے جیسے ہوتا ہے کہ آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں اور برج ہے، اب برج ہے، اس سائڈ پہ جائیں گے تو گریں گے، اس سائڈ پہ جائیں گے گریں، تو درمیان میں ایک حدود ہوتی ہے. اس طرح کسی بھی جگہ کی حدود ہے، جیسے شارجہ کے یہاں تک حد ہے، اس کی ایک حد ہے، حد کا پتہ چل جاتا ہے. اس سے آگے ہوگا یا جو رول ہوگا اس سے آگے ہوگا اس کو باغی کہا جائے گا یا غلط ملت کہا جا سکتا ہے. لیکن یہاں پہ بیٹھ کے ہی بندہ جنت اور دوزخ کی ٹکٹ تقسیم کرنا شروع کر دے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ مناسب نہیں ہوتا. ہاں پتہ چل جائے کہ یہ والا کفر ہے، یہ شرک ہے تو کہا جا سکتا ہے. باقی باہر طور پر حساب لینا یہ اللہ کے ذمہ پر ہے. بندے کا کام کیا ہے؟ ہم لوگ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم نے تو کہا تھا، اس سے مانا نہیں. یہاں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا کام ہے خالی بتانا، اگلا عمل کرتا ہے نہیں کرتا وہ جانے، اس کا کام جانے، آپ کا کام پہنچانا ہے. اب دیکھیے مؤذن وہ اذان دیتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ مسجد بھری ہوئی نہیں ہوگی تو میں اگلی دفعہ اذان نہیں دوں گا، ایسا نہیں. نہیں، اللہ نے یہ کنڈیشن رکھی ہے. اللہ کا حکم ہے کہ اذان دو، بھلے ایک نمازی ہے، بھلے مساجد بھر جائیں. تو ہم مسلمان ہیں، ہماری یہی ڈیوٹی ہے کہ ہم دوسروں تک پہنچا دیں اور خود عمل کر کے بھی دکھائیں. ہمارے عمل بھی تو اسلام کی راہ میں رکاوٹ ہے نا. اولم کیا نہیں، یرو انہوں نے نہیں دیکھا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، انا ہم نأتی الارض، ناتی کا معنی ہوتا ہے کہ کر رہے ہیں، چلے آتے ہیں. ارتھ آپ جانتے ہیں زمین کو ہے، ناقصھا نقص کم، یعنی کم کر رہے ہیں، من اطرافیا ہر طرف سے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم ان کے مقبوضہ علاقے کو ہر طرف سے رفتہ رفتہ کم کر رہے ہیں. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یحکم حکم دیتا ہے کس چیز کا؟ جو بھی حکم دیتا ہے کسی کی ضرورت نہیں، لا معقب لحکم ہی، کوئی اس کی حکم میں چینجنگ نہیں کر سکتا، کوئی اس کی حکم میں رد و بدل یا تبدیلی یا رد نہیں کر سکتا. وہ سریع الحساب، اور وہ بہت جلد حساب لینے والے. سریع ہے، سریع کا معنی ہوتا ہے جلدی کرنے والا. وقد مکرا، اور مکاریاں کرتے ہیں، مکر کرتے ہیں، تدبیریں کرتے ہیں. الذین، وہ من قبلہم، ان سے پہلے. یاد رکھو فللہ، سو اللہ کی اختیار میں ہے مکر، مکر کی سزا دینا. ہم اللہ کے لیے یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ بھی مکر ہے، نہیں 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 نہیں، مکر کی سزا دینا جمیعا سب کو. اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے مکاریاں کرتے رہے، سو اللہ کی اختیار میں ہے ان سب کو مکر کی سزا دینا. یا علم، وہ جانتا ہے، رب کریم جانتا ہے، ما تکسب، جو کماتا ہے، کل نفس، ہر شخص. یا علم ما تکسب کل نفس، رب کریم یعنی وہ جانتا ہے جو ہر شخص کماتا ہے، یعنی جو بھی اکتساب کرتا ہے، اچھائی برائی نیکی بدی، سب اللہ کو پتہ ہے. وَسَيَعْلَمُ الْكُفْرَ، اور کفار ان قریب جان دیں گے، لمن عقبی الدار، کہ کس کے لیے آخرت ہے، یعنی ابدی مسرتیں کس کے لیے ہیں. یہ کفار کو پتہ چل جائے گا صحیح کون ہے غلط کون ہے. یہ کفار خود دیکھ لیں. ابھی تو آپ کو پتہ ہے کتنی جگہوں پہ ہم نے پڑھا، وہ تو انبیاء کو بھی کہتے تھے کہ تم گمراہ ہو. آج کل بھی بہت سارے لوگ صحیح العقیدہ لوگوں کو بھی گمراہ کہہ دیتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے یہ باتیں یاد رکھیں. اور ابدی راحتیں مسرتیں کس کے لیے، یہ سارے لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ جان لیں گے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کفار کہتے ہیں، لَسْتَ رُسُلَ مُرْسَلًا، کہ آپ نہیں ہیں رسول. دیکھو بتا دیا نا وہی بات جو میں آپ کو کہہ رہی تھی. بہت ساری جگہوں پہ ایسے ہی آتا ہے کہ انبیاء کو بھی وہ جو خود گمراہ تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں تم تو رسول نہیں ہو، تم اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہو، تم صحیح نہیں ہو. بلکہ جب اطیع اللہ و اطیع رسول اللہ جیسی اس قسم کی آیات آئی تھی تو یہود کہتے تھے کہ ایک طرف کہتا ہے کہ توحید کا درس دیتا ہے محمد، اور دوسری طرف کہ شرک کی خود دعوت دیتا ہے، یعنی میری بھی اطاعت کرو. حالانکہ اطاعت کا حکم تو رب کریم دیتے ہیں نا. اور کفار کہتے ہیں آپ تو رسول نہیں ہیں. قل، فرمائیے، یعنی فرما دیجئے کہ میری رسالت پر کفا، کافی ہے، باللہ شہیدہ. آپ بتا دیجئے، انہیں فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ بطور کفا
میرے لیے کافی ہے. اللہ کی گواہی ہے تو باقی کیا ہے؟ بینی و بینکم، میرے درمیان بھی اور تمہارے درمیان بھی. ومن عندہ علم الکتاب، اور بطور گواہ کافی ہیں وہ لوگ جن کے پاس کتاب کا علم ہے، پوری کتاب کا علم. یہ نہیں کہ اپنی مرضی کی آیات چننی. آج کل بھی یہ جو ٹرینڈ چل نکلا ہے، مرضی کی آیات چن کے دوسروں کو خراب کیا جاتا ہے، یہ غیر مناسب رویہ ہے. اہل ایمان کا یہ طریقہ نہیں تھا، کیونکہ قرآن کے اندر تو پہلے یہ لا ریب فیہ، اس میں تو شک نہیں. اور اس غلط ملت تبصروں نے اتنا غلط لوگوں کا مائنڈ کر دیا کہ میرے پاس ایک ینگ آئی تو اس نے کیا کہا کہ استغفر اللہ، کانفلکٹ ہے جی کس میں رسول اللہ کی باتوں میں، تبھی تو سارے لوگ رہ گئے. میں نے کہا آہستہ آہستہ دیکھنا، یہ قرآن کو بھی بارے میں ایسے مشکوک کر دیں گے، یہ غیر مناسب طریقہ ہے. اسی وجہ سے اہل علم جو ہوتے ہیں ان کا فائدہ ہے. ابھی چونکہ تراجم آ چکے ہیں قرآن کریم کے بھی اور آیات کے، اور یہ معنی اور احادیث کی بکس بھی ہیں، ان کا پس منظر نہیں دیکھا جاتا. جو بھی اٹھتا ہے اٹھ کے کوئی ترجمہ تفسیر کر رہا ہے، کوئی اٹھتا ہے تو اٹھ کے کیا کرتا ہے کہ وہ دروس دے رہے، جبکہ جنہوں نے باقاعدہ علم حاصل کیا ہوتا ہے ان کی شانیں بہت زیادہ ہے. وہ گمراہ نہیں کرتے، وہ آپ کو سیدھے رستے کی طرف لے کے جاتے ہیں. باہر وضاحت جان لیتے ہیں. جنت کا نقشہ، وہ جنت جو متقین کے لیے ریڈی ہے. اب آپ کی مرضی ہے، ادھر جانا ہے تو تیاری پڑنی پڑے گی. ایسا تو نہیں ہو سکتا اتنی بڑی نعمت مل لے اور بغیر، ہاں اس کا فضل ہو تو مل بھی سکتی ہے لیکن محنت تو کرنا پڑے گی نا. بہت ساری جگہوں پہ ہے کہ ایمان بھی لائے اور عمل صالح بھی کرنا ضروری ہے. فرمایا کہ جنت ایسی ہوگی، سنو ایک نقشہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے نیچے نہریں ہوں گی. کس کس چیز کی نہریں؟ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کا حال جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے. یہ ہر ایک سے نہیں، پرہیزگاروں سے، یہ یاد رکھیں. فیہا انہار من ماء غیر آسن، کہ اس میں پانی کی نہریں، ایسا پانی ہوگا جو خراب ہونے والا نہیں ہوگا، یعنی نہ خراب ہونے والی پانی کی نہریں ہوں گی. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور ایسے دودھ کی نہریں جس کا مزہ نہیں بدلے گا. دنیا کا دودھ آپ دیکھیں کتنا میٹھا مزے کا ہوتا ہے، بہت ساری افادیت لیے ہوئے ہوتا ہے، لیکن زیادہ گرمی لگے تب خراب، 150 سے اوپر ہو جائے تب خراب. پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے اگر بوائل نہ کریں تو ایک دن کے بعد وہ خراب، لیکن وہاں کی نہریں ایسی ہوں گی جو خراب نہیں ہوں گی. وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور ایسے شراب کی نہریں جو پینے والوں کے لیے لذت والی ہوں گی، جو پسندیدہ ہوں گی، جو پسند ہوگی آپ کو. وَأَنْهَارٌ، نہرنے کا انہار بار بار آ رہا ہے. وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور صاف شفاف شہد کی نہریں، اور خالص بھی ہوں گی. اور ان کا پھل کیسا ہوگا؟ یہ دیکھیے جنت کے جو درخت ہیں، جو چیزیں کہا کہ وہاں اکلھا دائم، ہم نے یہی پڑھا نا، ہمیشہ رہنے والا پھل ہوگا. وظلھا، اور اس کا سایہ بھی نہیں ڈلے گا. اور حیرت کی بات یہ ہے، عجیب بات یہ ہے کہ وہاں تو سورج بھی نہیں ہوگا. یہاں تو سورج ہے نا، ادھر آیا سایہ تو ادھر گیا، یعنی اپوزٹ جاتا ہے سورج کے. سایہ ہمارا ایسا ہی ہے نا، اب ڈھل رہا ہے، اب رات ہونے والی. وہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا، نہ سورج ہے نہ چاند ہے، لیکن وہاں پہ تاریکی بھی نہیں ہوگی، وہاں پہ کوئی اندھیرا بھی نہیں ہوگا، لیکن وہاں پہ سایہ ہوگا. یقین کے لیے یہ ساری نعمتیں متقین کے لیے. ذرا تیاری پکڑ لیں یہاں پہ، اگر آپ نے وہاں جانا ہے تو سارے احکام کو مانے. یہ نہیں یہ جو کہتے ہیں پہلے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، جو پہلے لوگ کہتے تھے کہ یہ مسلک کے خلاف ہے، اس پر عمل کرنا مشکل ہے، اس میں جسمانی مشقت ہے، اس میں مالی نقصان ہے، اس کو چھوڑ دیں. ایسا نہیں، جو اللہ نے حکم دیا اس کو ماننا ہوگا. جیسے اللہ نے سود سے منع کیا تو ہمیں رک جانا ہے. یہ نہیں کہ سود سے منع کیا تو کچھ اور فرار کے طریقے اختیار کریں، یہ طریقہ بھی مناسب نہیں ہے. اور ہم تو خوش نصیب ہیں، ہمارا تو ایمان ہے کس پہ؟ قرآن کریم حق ہے، لا ریب فیہ، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے. ہم تو شک بھی نہیں کرتے، یعنی جو بھی احکام آئے اللہ کی طرف سے ہیں اور سارے کے سارے ہمارے فائدے کے لیے. اور ہمارے لیے تو یہ عبرت ہے، نصیحت ہے، کیونکہ کافر خواہشات پر چلتے تھے اور اسلام کے بنیادی اور ضروری احکامات کو اہمیت نہیں دیتے تھے. اور ابھی مسلمانوں کی نظر میں کم کرنے کے لیے اور قرآن کریم کی اور احادیث طیبہ کی غلط تشریحات کر کے مسلمانوں کے دین اور ایمان کو برباد کرنے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں. یہود، نصارہ اور دوسرے جتنے وہ لوگ بھی ہیں، وہ تو خیر اتنا کام نہیں کر سکے،
جتنا ہمارے اپنے دشمن کر رہے ہیں، یہ جو میڈیا ہمارا کر رہے ہیں، اس میں دیکھیے بے روی، فحاشی، اوریانی، بے پردگی اور عورتوں کی آزادی. کیسی آزادی ہے؟ خود کام کرو نوکروں کی طرح، لوگوں کو دو اور گھر آ کے منہ چڑھائے ہوا. نہیں، ہم تو آزاد ہوتی ہیں اپنے گھروں کے اندر. اگر ہمیں صحیح مرد ملے جو صحیح حقوق دینے والے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہم سے بڑھ کے تو رانیاں ہیں ہی کوئی نہیں. لیکن یہ میڈیا دماغ خراب کر رہے ہیں، ان کو خوش کر رہے، کئیوں کو پیسے کی لالچ ہے، کوئی کس طرح. تو دیکھیے مسلمان کی عزت، جان، مال، آبرو صرف بہتر ہو سکتی ہے تو اسلام کے راہوں کے اوپر چلنے میں ہی ہو سکتی ہے. اگر ان کی بات مانو گے تو پھر تباہیاں آپ کا مقدر ہو جائیں گی. تو بار بار میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ کام جو کفار اور مشرکین نہ کر سکے وہ ہمارے اپنے ہی لوگ کر رہے ہیں. کفار اور مشرکین نے کہا تھا کہ مومن کو مٹانا ہے تو ان کے اندر سے روح محمدی نکال دو. کافر تو نہ نکال سکا. لیکن اس ٹائم تو مجاہد بھی تھے نا، بڑے بڑے. کون کون سے تھے بھلا جانتے ہیں آپ؟ جیسے اعلی حضرت تھے حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ. اسی ٹائم تو کہا تھا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا، تو جہاں کے لیے بندے لڑ رہا ہے نا، تو یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. یہ لو لے، یہ قلم لے، خود لکھ جو تجھے چاہیے. شرط کیا ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر، اتباع کر. اب وہ کفار نہیں کام کر سکے لیکن آج اپنے لوگوں نے کر دیا. آپ کو پتہ ہے کہ کسی گھر کو یا کسی ملک کو دوسرا اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا اس کے گھر کے افراد پہنچا سکتے ہیں. تو ہماری تو گھر کی کچی دیوار کیا گری، لوگوں نے رستہ بنا لیا. ابھی رسول اللہ کا نام لیتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں اس میں شرک تو نہیں ہو گیا. اوئے لوگوں سنو، اپنی محبتوں کو صحابہ کی اس محبتوں کے ساتھ ناپو. اگر آپ کے دل میں رسول اللہ کی بات سن کے ٹھنڈ پہنچتی ہے سمجھو ایمان کامل ہے. لیکن اگر سن کے گھٹن ہوتی ہے تو لمحہ فکریہ ضرور ہے. تو آپ سوچئے اللہ پاک ہمیں پورے قرآن کریم پر اور پوری احادیث طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. باہر اعتراض کرنے والے تو ہر دور میں ہوتے. وہ تو انبیاء پہ بھی اعتراض کرتے تھے کہ ان کی تو بیویاں ہیں، ان کے بچے ہیں. تو اللہ نے بتایا کہ نہیں، ان سے پہلے بھی جو انبیاء تھے، جیسے حضرت سلمان علیہ السلام کی 300 بیویاں تھیں، 700 باندیاں تھیں. حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں، اور بھی کثیر تھی انبیاء کی. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تو ازواج تھی نا جو ہماری مائیں ہیں. اور یہ تو ساری مسلک کی خاطر تھی کہ رسول اللہ نے کس کس مسلک کی خاطر اللہ کی اذن سے شادیاں کی تھیں. اور کبھی یہ کفار کہتے تھے کہ یہ اگر صحیح ہیں تو پھر تو یہ فرشتہ ہونا چاہیے تھی. یعنی کبھی وہ کہتے کہ فرشتے ہونا چاہیے، کبھی کہتے تھے کہ آدمی ہیں تو شادیاں کیوں ہیں. جو نہیں ماننے والے ہوتے نا تو بس وہ بہانے ہی بنایا کرتے ہیں. اگر فرشتے ہوتے تو تب کہنا تھا کہ یہ فرشتے کام کر سکتے ہیں، ہم تو کر ہی نہیں سکتے. اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے. پھر معجزات بھی، اگر معجزات دکھائی جاتے تو تب بھی کوئی ایمان لاتا نہیں تو پھر کیا ہوتا آپ اچھی طرح جانتے ہیں. اگر نہیں دکھاتے تھے انبیاء تو کیا کہا جاتا تھا، یہ بھی نبی نہیں ہے، کیونکہ وہ ماننے والی جو نہیں تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کس بات سے ڈرایا تھا نا کہ اللہ عز و جل کی طرف سے کفار پر عذاب نازل ہوگا، مسلمانوں کی مدد کی جائے گی. لیکن جیسے عذاب تھوڑا مؤخر ہوا، ظاہر ٹائم پہ اس نے آنا تھا، تو پھر کیا ہوا، تب بھی انہوں نے باتیں کی. اصل بات کیا تھی، وہ ماننے والے جو نہیں تھے. اور جو مدد کی حکم تھا، یعنی جو صالحین ہیں اور مسلمانوں کی بھی ٹائم پہ ہی مدد کی گئی، کتنی زیادہ فتوحات حاصل ہوئی. لیکن یاد رکھیے، وہ بھی ہم انشاءاللہ تھوڑا مزید وضاحت کرتے ہیں. جو ہمارے بزرگ تھے نا، جن میں سے حضرت ابو عثمان نہدی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب وہ کعبے کا طواف کر رہے تھے تو میں نے انہیں کہتے ہوئے سنا تھا کہ رب کریم اگر تو مجھے سعادت مندوں میں لکھا ہے تو مجھے ان میں برقرار رکھ، اور اگر مجھے بدبختوں میں لکھا ہے تو میرا نام بدبختوں کی فہرست سے مٹا دے اور مجھے سعادت مندوں میں لکھ دے، کیونکہ تو جو چاہے مٹاتا ہے، جو چاہے برقرار رکھتا ہے، اور اصل لکھا ہوا تیرے ہی پاس ہے. پھر حضرت احمد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شقیق کو اس طرح کہتے ہوئے سنا کہ اللہ اگر تو نے ہمیں اپنے پاس بدبختوں میں لکھا ہے تو ہمارا نام وہاں سے مٹا دے اور ہمیں سعادت مندوں میں لکھ دے، اور اگر تو نے ہمیں سعادت مندوں میں لکھا ہے تو ہمیں اس پر برقرار رکھ، کیونکہ تو جو چاہے مٹاتا ہے، جو چاہے
برقرار رکھتا ہے. اور ضیاء القرآن کے اندر ایک واقعہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت مجدد الفسانی کی نے نگاہ کشف سے دیکھا کہ آپ کے دونوں صاحبزادوں نے حضرت محمد سعید اور حضرت محمد معصوم کے جو استاد تھے ملا طاہر، بڑا مشہور واقعہ ہے، لاہوری کی پیشانی پر بدبخت یعنی شکی لکھا ہوا تھا. تو آپ نے جب بچوں سے تذکرہ کیا تو بچوں نے ضد کر دی. تو حضرت مجدد نے فرمایا کہ میں نے لوح محفوظ میں دیکھا کہ یہ قضاء مبرم ہے. آپ کو پتہ ہے کہ مبرم ہے، 2 ہوتی ہیں نا تقدیر کی، 3 بلکہ لکھی گئی ہیں، معلق، مبرم اور شب مبرم جو ہوتی ہے. معلق تو وہ ہوتی ہے جو دعاؤں سے بدل جاتا ہے، جیسے کسی بچے کے حصے میں ہوتا تو وہ بھی میں تو کہوں کہ ساری مبرم ہی ہوتی ہیں، کہ فرشتوں کے پاس ہوتا ہے کہ یہاں سے اگر یہ گزرے گا بچہ تو یہاں پہ اس کا ایکسیڈنٹ ہونا ہے، یہاں سے گزرے گا تو وہ بچ جائے گا. اگر ماں پیچھے سے دعا کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اس جگہ سے گزرتا ہے بچہ جہاں سے اس نے بچنا. حقیقت میں تو وہ بھی اللہ کے پاس محفوظ تھا. بہرحال فرشتوں کو تو نہیں پتا تھا. تو بہرحال جب یہ بات حضرت مجدد نے فرمایا کہ میں نے لوح محفوظ میں دیکھا کہ یہ قضاء مبرم ہے، اس کو بدلا نہیں جا سکتا، بچوں نے ضد کی. تو فرمایا کہ حضرت عبد القادر شاہ جیلانی کے بارے میں کہ انہوں نے لکھا ہے یا بتایا ہے کہ میں تو میری دعا سے سب کچھ چینج ہو جاتا ہے. تو بہر طور پر جب دعا کی گئی کہ مولا کریمہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے اور تیرا فضل بھی کسی ایک پر بند نہیں ہے، میں امیدوار ہوں اور سوال کرتا ہوں کہ اپنے فضل کرم سے میری التجا کو قبول فرما اور ملا طاہر کی پیشانی سے شقی کا لفظ مٹا کر سعید کا لفظ ثبت کر دے، جس طرح تو نے حضرت عبد القادر شاہ جیلانی کی دعا قبول فرمائی. تو حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ان کی پیشانی پر شقی کا لفظ نہیں تھا. یعنی بزرگوں کی دعاؤں میں بھی بڑی تاثیر ہوا کرتی ہے. تو دعائیں تو کرواتے رہنا چاہیے اور اچھے لوگوں کی صحبتیں بھی نصیب والوں کو ملا کرتی ہیں. اور حضرت صوبان کا یہ بھی لکھا ہوا جو بڑا اچھا لگتا ہے، مروی رسول اللہ کا فرمان ہے کہ انسان کو اس کے گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے اور تقدیر کو دعا بدل دیتی ہے اور نیکی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے. اور بہت ساری احادیث ہیں میرے پاس، بس دعا ہے کہ میرے مولا کریمہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے مالک ہماری زبان کو بھی اچھے کے لیے استعمال فرما اور ہمارے اعمال کو بھی بہت ہی اچھا فرما. تو ہمارے پاس تو بہت گولڈن چانس ہے کہ ابھی زندگی ہے، ہم لوگ دعائیں بھی کر سکتے ہیں نا، اور اپنی عاقبت کو سنوار بھی سکتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے بھی. اور دعا بہت بڑا ہی ہتھیار ہوتی ہے، یاد رکھیں بہت ہی بڑا ہتھیار ہوتا ہے. تو جب تک اللہ کی اطاعت ہم لوگوں نے کی تھی، آپ دیکھیں ہمارے لیے زمین میں وسعت تھی. ابھی کیا اپنا گھر بھی تنگ نہیں نظر آتا؟ تو یہ عبرت ہے. کہاں تو کفار کے لیے جا رہا ہے کہ ان کے لیے ہم نے زمین تنگ کر دی تھی، مسلمانوں کو فتح ہوئی، بہت کچھ ہوا، لیکن ان کی فتوحات تو اس ٹائم تک مسلمانوں کی جاری رہی جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلتے رہے. اور جیسے احکامات سے پیچھے ہٹے تو پھر زمین ہمارے اوپر تنگ ہوگی. اور آج تنگ نہیں ہوتی جا رہی. ہاں بہت ساری جگہوں پہ حکمران ہوتے ہوئے بھی آج ہم حکمران نہیں ہیں. اس سے بڑھ کے اور تنگی کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس امت میں 5 مخصوص لوگوں کی طرف سے فساد آئے گا. ان لوگوں نے اس ٹائم کہا تھا جب فساد نہیں تھا. نمبر 1 علماء کی طرف سے، کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور پھر مجاہدین، زہاد، تجار اور حکمران. مزید وضاحت کی کہ علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں اور زہاد زمین کے ستون ہیں، مجاہدین زمین میں اللہ کے لشکر ہیں اور تجار امت میں اللہ کے امین ہیں اور حکمران چرواہے ہیں. اور جب عالم دین کو نیچے اور مال کو اوپر رکھا جائے گا تو پھر جاہل کس کی پیروی کرے گا؟ اور جب زاہد دنیا کی طرف راغب ہوگا تو توبہ کرنے والا کس کی پیروی کرے گا؟ اور جب غازی لالچ میں پڑ جائے گا تو وہ دشمن پر کامیابی کیسے حاصل کرے گا؟ جب تاجر خیانت کرنے لگے گا تو امانت کیسے حاصل ہوگی؟ اور جب چرواہا ہی بھیڑیا بن جائے گا تو چرنے والے کیسے ملیں گے؟ کتنی سونی سی بات لکھی. ہم نے جب تک عمل کیا ہم کامیاب تھے، اور جب ہم نے عمل کرنا چھوڑ دیا تو کدھر چلے گئے؟
یاد رکھیں علم کی بڑی اہمیت ہے. قرآن کریم میں آتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا اتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے آپ کی بارگاہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. یہ ملکہ بلقیس کا تخت تھا، وہ تو وہ کر سکتے تھے. حضرت آصف بقیہ تھے نا. اور دوسرے مقام پر فرمایا وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون. اور جنہیں علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا تمہاری خرابی ہو، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس آدمی کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے، اور جنت انہی کو دی جائے گی جو صبر کرنے والے ہیں. حضرت ابو درداء سے مروی رسول اللہ کا فرمان جو شخص علم کی طلب میں کوئی راستہ چلے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ چلائے گا. اور بے شک فرشتے طالب علم کی خوشی کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور بے شک عالم کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی تمام چیزیں اور پانی کے اندر مچھلیاں مغفرت کی دعا کرتی ہیں. ہمیں تو کہنا پڑتا ہے نا، لیکن عالم کے لیے کیا ہے؟ علم حاصل والے کرنے والے کتنے لکی ہوتے ہیں. اور یقیناً عالم کی فضیلت عابد کی اوپر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر. اور یقین رکھو کہ علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں، اور ان کی میراث درم و دینار نہیں بلکہ ان کی میراث علم ہے. تو جس نے اسے حاصل کیا اس نے میراث کا بہت بڑا حصہ پا لیا. بحوالہ سنن ابی داود. ابھی آپ کے پاس یہ چانس ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ صحیح علم سیکھے. یاد رکھیں علم کی ہے طلب، اہل ایمان کے اندر تھی اور رہے گی، لیکن اچھے لوگوں کا آپ سنا کریں، ورنہ کیا ہوگا کہ کہیں کے ہم نہیں رہیں گے، کہیں کے نہیں رہیں گے. پہلے کفار مسلمانوں کے اوپر طنز کرتے تھے، آج کیا ہو رہا ہے ذرا دیکھیں. ہمارا سب کچھ تباہ ہوتا جا رہا ہے، ہمارا سب کچھ تباہ ہوتا جا رہا ہے. تو اس فتنوں کے دور میں اگر ہم بچ سکتے ہیں تو صرف قرآن کریم سے، صرف سنتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحیح اساتذہ کرام سے ہم بچ سکتے ہیں. اور قرآن کریم کے جو سیکھ جاتے ہیں نا، اس کے معنی میں اتنے ڈیپ ہے کہ حیرانگی ہو جاتی. میں ایک دن تفاسیر کے وہ خالی تحریریں پڑھ رہی تھی کہ کتنی سورۃ الفاتحہ کی پتہ نہیں کتنی زیادہ تفسیریں کی ہوئی ہیں، اتنی زیادہ ان لوگوں نے لکھی. یعنی فرماتے تھے کہ ہم نے تو سب کچھ پایا قرآن سے، اور ہم اب کیا پا رہے ہیں؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ فلاں کے پیچھے چلیں گے تو یہ ہوگا، فلاں کے پیچھے نہیں، آؤ رسول اللہ کے پیچھے چلیں، آؤ رسول اللہ کے پیچھے چلیں.